مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ طریقے کے اعتبار سے مسلم ہوتا ہے، جبکہ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ غیر مسلم ہوتا ہے، یعنی بائی برتھ۔ پھر دونوں ضروریات زندگی گزار لیتے ہیں بائی چوائس۔ مسلمان نے کوشش کی اور نہ غیر مسلم نے کہ اللہ کو پہچان سکے، یہاں تک کہ وفات ہو جائے۔ ان دونوں کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان تھا، دوسرا غیر مسلم۔ ناحق سوال کو طول دیا۔ بات تو ایک فکرے کی تھی کہ نہ مسلم اور مسلم بائی برتھ جو ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ اے بھیا بڑا آسان مسئلہ ہے۔ دار و مدار نجات کا اعمال پہ نہیں، عقیدے پہ۔ اعمال عقیدے کی تصدیق، تثبیت اور بسا اوقات اظہار کے لیے ہوتے ہیں۔ عمل سے صداقت پیدا ہوتی ہے کہ جس پروردگار پر ایمان لایا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، لہٰذا کوئی عبادت نہیں کرتا۔ جو کچھ اس کے دل میں ہوتا ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تثبیت جما دیتا ہے، ایمان لایا ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اور خدا کی معرفت جتنی بڑھتی ہے اتنا ہی اعمال میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ معرفت احتیاط کو جنم دیتی ہے۔ ماں کی معرفت ہوتی ہے کہ ماں کیسی ہے، باپ کون ہوتا ہے، تو جو بے تکلفی اور جو بے خبری میں صادر ہونے والی حرکتیں تھیں ان پہ قابو پاتا ہے۔ اللہ کی معرفت بڑھتی ہے تو استقامت پیدا ہوتی ہے، اور بسا اوقات اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بتانا ہے میں مسلمان ہوں، میں کسی کو نہیں مانتا، میں دہریہ ہوں۔ تو نجات عقیدے پہ ہے، اعمال پہ نہیں۔ اعمال پہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو ذر رضی اللہ عنہ کو یہ نہ کہتے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور ابو ذر جو لا الہ الا اللہ محفوظ کر کے لے گیا نا وہ جنت میں جائے گا۔ ان کا وہ انسرق و انزنا، اگرچہ چوری کرے اور بدکاری کرے، وہ انسرق و انزنا، اگرچہ چوری کرے، انسرق و انزنا، انسرق و اگر چوری اور بدکاری، رغمان فابی ذر، ابو ذر تجھے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، تیری ناک مٹی میں ملے وہ بخشا جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ مزے لے لے کے سناتے تھے، کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ابو ذر تجھے کتنا ہی ناگوار گزرے، تیری ناک مٹی میں ملے ابو ذر۔ اردو میں ترجمہ کریں، اے ابو ذر تیری ماں تجھے روئے، جنت میں ہی جائے گا۔ جب اصل دار و مدار عقیدہ ہے اور مسلمان اور غیر مسلم دونوں اپنا عقیدہ لیں گے آخری وحی سے، عقیدہ کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پس پشت کتاب نہ ہو، وحی نہ ہو۔ ہر ایک جو عقیدے کا دعویٰ کرتا ہے وہ در حقیقت یہ کہتا ہے کہ غیب سے کوئی چیز آئی تھی۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، یہودی بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ بدھسٹ بھی یہی کہتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی مذہب نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ خود اس بات کا قائل نہ ہو کہ غیب سے چیزیں آئیں تھیں۔ ہندو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں آئی تھیں، خدا نے بھیجی تھی، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ایک ہے دہریہ، مانتے ہی نہیں وحی اور کتاب کو، چھٹی ہوئی، ختم۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں وحی محفوظ ہے نا، آخرت سے آنے والی چیز جہاں محفوظ ہے، عقلاً بھی اور ہسٹوریکل بیسس پہ بھی، بس وہ ہے صحیح۔ آپ ثابت کر دیں کہ عیسائیت کی وحی اب تک محفوظ ہے، ہم اس پہ چل پڑیں گے، یہودیت کی وحی محفوظ ہے، ہم اس پہ چل پڑیں گے،
اگر ہم ثابت کر دیں کہ غار حرا سے لے کر آج تک جو وحی آئی تھی وہ محفوظ ہے، تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں۔ یہ تو ہے عقلی حل۔ رہ گیا وہ غیر مسلم جس تک یہ وحی پہنچی ہے اور اس کے باوجود اس نے غور نہیں کیا، اس نے احساس کو استعمال نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلنڈرا ہے، سیریس نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس کا کیا اعتبار ہے؟ اور اگر اس تک دعوت پہنچی ہی نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں، اسے کسی نے اسلام کا بتایا ہی نہیں، تو ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں۔ ہم جنازہ بھی نہیں ان کا پڑھیں گے، ہم لوگ ان کی مسلمانوں کی طرح تجہیز و تکفین بھی نہیں کریں گے، لیکن ایسے لوگ جہنمی نہیں۔ چائنا میں ہزاروں لوگ پیدا ہوئے اور خود چائنیز زبان میں خدا کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، اور وہ 20-30 سال کی عمر میں بالغ ہوا اور مر گیا، کہنے کو وہ غیر مسلم تھا، اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ یہ کوئی چھوٹا سا فتویٰ ہے؟ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور یہ عقیدے کا جز جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ میں نے لیا ہے اشاعرہ سے۔ میں ماتریدی ہوں، اپنے عقیدے کے اعتبار سے پکا حنفی اور ماتریدی ہوں۔ صرف اشاعرہ کا یہ ایک مسئلہ ہے اب تک جس میں اشاعرہ کی طرف گیا ہوں، اور ایک اور مسئلہ ہے اس پہ میں غور کر رہا ہوں کہ اشاعرہ رحمہم اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اور وہ مسئلہ تجدد امثال کا ہے کہ یہ ساری کائنات ہر لمحہ فنا ہو جاتی ہے، پھر دوسرے لمحے میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر فنا ہوتی ہے، پھر بقا آتی ہے، ہم سب کے سب ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر اگلے سیکنڈ میں ہماری سیکنڈ سے مائکرو سیکنڈ سے بھی کم ہماری زندگی واپس آ جاتی ہے، ہم سب فنا اور بقا میں چل رہے ہیں، ہم سب۔ یہ اشاعرہ کے عقائد میں ہے، بہت بڑا مسئلہ، بہت گہرا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، معروم اس کے قائل ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کے ابھی تک قائل ہوں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ عقیدہ یہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں نجات تو ہے ہی، ماتریدیہ کی طرف جائے یا عشاعرہ کی طرف، لیکن یہ ایک عقیدہ جس میں ادھر سے ادھر آیا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے۔ یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ اعتماد، آپ جب پڑھیں لکھیں گے تو آپ کو اتنا یقین ہو کہ جس کو کہ ذمہ نماز کا فریضہ لگایا اس کا عقیدہ یہ تھا۔ اس لیے ہم کسی ایسے شخص کے لیے جہنم میں جانے کے قائل ہی نہیں ہیں جس تک خدا کی دعوت نہیں پہنچی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ حقوق العباد میں وہ پکڑا جائے، یہ ہو سکتا ہے اللہ اسے جہنم میں بھیجے حقوق العباد کے لیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے نا، ایک بکری اور جس کے سینگ تھے اور جس کے نہیں تھے انہیں بھی کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہیں سینگ اس سے مارا تھا تو اسے مار لو، وکونات اور آبن، اور تم دونوں ختم ہو جاؤ۔ اللہ جو عدم سے وجود کو لا سکتا ہے، یہ وجود سے عدم میں بھی تو جا سکتا ہے۔ ہندو نہیں مانتے، ہندو کہتے ہیں کہ میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا، ہم تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں میٹر ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر میٹر کی ڈسٹرکشن نہ مانے تو پھر ہم یہ اس بات کو بھی مانیں کہ یہ کائنات اتنی قدیم ہے اور اللہ کی طرح قدیم ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ شرک کرنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود ہی ہے، اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں تھا، کان اللہ ولم یک شیئا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہے، اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور پھر اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا۔ ہندو کہتے ہیں تین چیزیں قدیم، یہ الگ بحث ہے، اس پہ نہیں جاتے، لیکن آپ نے جو سوال تحریر فرمایا یہ بہت بہت وزنی بات ہے، اور عقیدے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے سب کچھ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اس لیے جس غیر مسلم تک خدا کی شریعت پہنچی نہیں، شریعت بھی پہنچی اور اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچی۔ ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کے مطابق کہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک یہی ہے کہ شریعت اگر اس کی اپنی زبان میں اس تک نہیں پہنچی
کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے لہذا یہ جہنم میں جائے گا؟ جاپان میں کروڑوں لوگ، ہزاروں پیدا ہوئے ہوں گے چین میں، جن تک خدا کی شریعت نہیں پہنچی، ان کی اپنی زبان میں نہیں پہنچی، انہوں نے سادگی سے زندگی بسر کی، مر گئے تو یہ سارے جہنم میں آپ بھیج رہے ہیں؟ افریقہ میں ان سب کو جہنم میں بھیجنے کے ارادے ہیں آپ؟ ولیعذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہوگا کیا ان کا؟ یہ ہے پھر اگلی بحث۔ اس پہ سب متفق ہیں کہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اس پہ سب متفق ہیں کہ اگر انہوں نے حقوق العباد کا کوئی حساب دینا ہے تو خدا حساب لے گا۔ اس پہ اختلاف ہے کہ پھر ان کا ہوگا کیا۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ آراف میں رہیں گے جنت اور جہنم کے درمیان۔ قرآن میں آیا ہے نا کہ کچھ لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ہم رکھیں گے، اور وہ جہنمیوں کو دیکھ کے خدا کی پناہ مانگیں گے، اور جنت والوں کو دیکھ کے وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں ان جنتیوں کے ساتھ شامل کر دے، اور بالآخر انہیں شامل کیا جائے گا، ان کی دعا قبول کی جائے گی۔ یہ بھی کچھ علماء کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، بس وہ آراف نہیں رہیں گے۔ ایک حل۔ دوسرا حل وہ کہتے ہیں کہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے جیسے جانور، یہ بھی عدم میں بھیج دیے جائیں گے کہ تم پہ کوئی عذاب نہیں، حقوق العباد پورے ہو گئے، جاؤ، ختم۔ اور تیسرے کہتے ہیں کہ جنت میں یہ غلاموں کی حیثیت میں داخل کیے جائیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اپنا مسلک۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مٹی میں ملا دیے جائیں گے، ان کو جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں، بس جاؤ، ختم۔